بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی شان و شوکت، روبداب، بے مثال قدرت طاقت کے ذریعے حکومت کی۔ ان کا دارالخلافہ شام کے علاقے میں بیت المقدس تھا۔ خدا نے عظیم قدرت اور وسیع اختیارات ان کو عطا کیے تھے، حتیٰ کہ آسمانی بجلی کی کڑک چمک، جنوں، انس، چرند اور پرند، دیگر تمام حیوانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے۔ آپ علیہ السلام سب کی زبان سمجھتے تھے۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ملک سبا، جس کا موجودہ نام یمن ہے، پر بلقیس نام کی ایک خاتون حکومت کر رہی تھی۔ اس نے بہت بڑی حکومت تشکیل دے رکھی تھی، لیکن وہ خود اور اس کی قوم سورج پرست اور بت پرست تھی۔ وہ لوگ خدا سے بہت دور تھے، انحراف اور گناہ کے راستے پر چل رہے تھے۔ اس بنا پر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لازم تھا کہ اپنی عاقلانہ رہبری کے ذریعے انہیں غلط راستوں سے ہٹا کر توحید کی طرف دعوت دیتے اور ان سے بت پرستی کے مرض کو جڑ سے نکال پھینکتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر تشریف فرما تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام پرندوں کو آپ علیہ السلام کا تابع کیا ہوا تھا، وہ ایک مخصوص انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر صف باندھے کھڑے تھے اور پر کے ساتھ پر ملا کر تخت کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، تاکہ سورج کی گرمی آپ علیہ السلام کو اذیت نہ دے سکے۔ پرندوں میں ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے غائب تھا۔ اس کی عدم موجودگی اس چیز کا باعث بنی کہ پرندوں کے درمیان میں سے اس کی جگہ خالی تھی اور وہاں سے دھوپ حضرت سلیمان علیہ السلام پر پڑ رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک سوراخ سے دھوپ تخت کے اوپر پڑ رہی ہے۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ اس کی عدم موجودگی پر اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آئے۔ پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو یمن کے لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے، اس کے پاس بہت بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی قوم سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور شیطان نے ان کی نظروں میں اس عمل کو حسین بنا دیا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کیوں نہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کے پوشیدہ اسرار کو ظاہر کرنے والا ہے، اور لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں وہ سب کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا عذر قبول کیا اور فوراً ملک سبا کی طرف اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ملکہ سبا کے نام میں خط لکھا اور توحید کی دعوت دی۔ وہ خط اگرچہ مختصر تھا اور یوں لکھا: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ خط ہدہد کو دیا اور فرمایا: میں تحقیق کرتا ہوں کہ دیکھوں تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ۔ یہ خط لے جاؤ اور ملکہ سبا کے تخت کے پاس ڈال دو اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ پھر یہ دیکھو کہ وہ میری دعوت کا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ ہدہد نے خط اٹھایا اور شام سے یمن کی طرف پرواز شروع کی اور یمن پہنچ کر خط بلقیس کے تخت کے پاس ڈال دیا۔ بلقیس نے اپنے تخت کے پاس سے خط اٹھایا اور پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کے پاس بھیجا گیا ہے اور اس میں انتہائی قیمتی مطالب درج ہیں۔ اس نے اپنے ملک کے رؤسا کو بلایا اور کہا: اے سردارو، اس اہم معاملے میں تم سے اپنی رائے کا اظہار کرو، کیونکہ میں کوئی بھی اہم کام تمہاری شرکت اور رائے کے بغیر انجام نہیں دیتی ہوں۔ انہوں نے یوں کہا: ہم بڑے طاقتور ہیں اور جنگجو قوم ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، دیکھیں آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس طرح سے ایک تو انہوں نے اپنی فرمانبرداری کا اظہار کر دیا اور دوسرا اپنی قوت کا اظہار کر کے میدان جنگ میں لڑنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ جب ملکہ نے ان کا جنگ کی طرف رجحان دیکھا اور اندرونی طور پر اس کا قطعاً یہ ارادہ نہیں تھا، تو ان کی جنگی پیاس کو بجھانے کے لیے اس نے ان سے یوں کہا: جب بادشاہ کسی آباد علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں تباہ برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، کچھ کو مار ڈالتے ہیں، کچھ کو قیدی بنا لیتے ہیں، کچھ کو بے گھر کر دیتے ہیں۔ جہاں تک ان کے بس میں ہوتا ہے
لوگوں کو مارتے ہیں۔ بس سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو آزمانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آیا حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں یا پیغمبر، اور وہ اس کام کے لیے ہمیں تحفے طائف سے استفادہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں ان کی طرف کچھ کہ میرے قاصد ان کی طرف سے کیا رد عمل لاتے ہیں۔ بادشاہوں کو تحفے طائف سے بڑی محبت ہوتی ہے اور یہ تحفے اور ہدیے ہی ان کی بہت بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ انہیں تحفے دے کر جھکایا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کر لیا تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں، اور ہم بھی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے، کیونکہ ہم بہرحال طاقتور ہیں، اور اگر انہوں نے اس طائف سے بے رخی کی تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ وہ پیغمبر ہیں اور ہم ان کی قدرت طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس صورت میں ہم مجبور ہیں کہ ان کی حق کے آگے سر تسلیم ہو جائیں۔ ملکہ سبا نے جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا طوائف بھیجے، اس بارے میں قرآن نے تو کچھ نہیں بتایا، البتہ مفسرین نے اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ ایک مشہور قول کے مطابق ملکہ بلقیس نے ایک انتہائی گرا گوہر ایک مخصوص ڈبے میں رکھا اور اپنے قاصدوں سے کہا، یہ گوہر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جا کر ان کے پاس انہیں ہدیہ کر دیں۔ بلقیس کے قاصد بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملکہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیے کو پیش کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب یہ ہدیہ دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے اور انہیں خوش آمدید کہیں گے، لیکن وہ لوگ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا استقبال کرنے کی بجائے ان سے کہا، کیا تم لوگ اپنے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، جبکہ دنیا کی ہر چیز میری نظروں میں ادنا ہے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہترین افضل ہے۔ یہ مال دنیا مقام نبوت اور علم و ہدایت کے مقابلے میں کیا اہمیت اور قدر و قیمت رکھتا ہے، اور بس فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے تمہارے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہے، جاؤ تم لوگ اپنے ہدیے سے خود ہی خوش رہو۔ ہاں یہ تم لوگ ہو جو دنیا کے رزق و برق ہدیے سے خوش ہو جاتے ہو، لیکن میری نگاہ میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصدوں کو دو ٹوک الفاظ میں کہا، تم لوگ ملکہ سبا اور ملک کے سرداروں کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ ہم عنقریب بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان کے پاس آئیں گے کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور ہم انہیں سبا کی سرزمین سے باہر نکال دیں گے۔ وہ اس وقت انتہائی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ ملکہ سبا کا قاصد اپنے ہمراہیوں سمیت یمن واپس لوٹ گیا اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند و بالا مقام اور ان کی فوج کی قوت و طاقت اور ہدیہ قبول نہ کرنے ملکہ سبا کو مکمل بتایا۔ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان جو کہ حق اور توحید کا فرمان ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونا پڑے گا، کیونکہ اپنی اور قوم کی سلامتی کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو جائیں۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد بلقیس نے اپنی قوم کے اشراف کو ہمراہ لیا اور سبا سے شام کی جانب روانہ ہوئی تاکہ اس بارے میں قریب سے زیادہ تحقیق کرے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ بلقیس اور اس کی قوم کے بزرگان شام آ رہے ہیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضرین سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہیں جو ان لوگوں کے ہاں پہنچنے سے پہلے ملک سبا کا تخت میرے سامنے حاضر کرے۔ جنات میں سے ایک فرید جن نے کہا، میں تخت اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے بھی نہ اٹھیں گے، لیکن اسد بن بکیہ نے، جس کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم تھا، کہ میں یہ تخت اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ اپنی پلک بھی نہ جھپک پائیں گے۔ اسد بن بکیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھانجے اور وزیر تھے۔ ابھی ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت بلقیس اپنے سامنے موجود پایا تو فوراً کہا کہ یہ تو میرے پروردگار کا فضل کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت کو مناسب مقام پر پہنچاؤ تاکہ جب بلقیس آئے تو اس سے پوچھیں کہ یہ تخت تمہارا ہے یا نہیں، آیا وہ کیا جواب دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی عقل کو آزمانے اور خدا پر ایمان لانے کی راہ ہموار کرنے کی غرض سے اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا۔
ताकि वो पहचाना ना जा सके। चनाचा इन्होंने कहा, इसके तख्त में कुछ तब्दीली कर दो, हम देखते हैं कि वो समझ पाती है कि नहीं, या उन लोगों में से जो हदायत नहीं पाते हैं। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बल्कीस अपने अफराद के हमरा पहुंच गई। किसी शख्स ने इनके तख्त की तरफ इशारा किया और कहा, तुमसे कहा कि आपका तख्त इस तरह का है। मलका बल्कीस ने नहायत अक्लमंदाना जवाब दिया कि ये तो वही तख्त मालूम होता है। तारीख़ में है कि मलका ने अपने इस तख्त की बड़ी हिफाजत की थी। इसे अपने महल, खसूसी महल के ख़ास कमरे में अहम मुकाम पर निस्ब किया हुआ था, जिसकी हिफाजत के लिए खसूसी दस्ता मुकर्रर किया हुआ था, और इस महल में नहायत मजबूत दरवाजे लगे हुए थे। लेकिन इसमें तमाम तब्दीलियों के बावजूद मलका ने अपने तख्त को पहचान लिया था, जिस महल में मलका बल्कीस का तख्त लगाने का इंतज़ाम किया गया था। जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक इसका सहन साफ, शफाफ और शीशे का बनाया गया था, और इस शीशे के नीचे से पानी जारी किया गया था। जब मलका बल्कीस अपने अफराद के हमरा महल में दाखिल हुई तो एक नौकर ने कहा, महल के इस सहन में दाखिल हों। मलका जब सहन में दाखिल हुई तो इसने ख्याल किया कि पूरा सहन पानी से भरा हुआ है, लिहाजा इसके अपने पोंछे पिंडलियों तक ऊपर उठाए ताकि पानी के अंदर से गुजर सके, जबकि वो हैरत में गुम थी कि पानी का यहाँ क्या काम। बहुत जल्द हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे इस परेशानी से बाहर निकाला और फरमाया कि ये महल का सहन है, इसे साफ शफाफ शीशे से बनाया गया है, यहाँ कोई पानी नहीं है जो पिंडलियों के बरहना करने का मौजब बने। इसके बाद मलका सबा ने दावत सुलेमान अदा किया कि इस कदर कुदरत और ताकत रखने के बावजूद ऐसे अच्छे अखलाक के मालिक हैं जो बादशाहों के साथ बिल्कुल नहीं मिलते, और वह सच्चे दिल के साथ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत पर ईमान ले आईं और सालिहीन में नाजिल हो गईं, जैसा कि कुरान इसकी तर्जमानी करते हुए फरमाता है। बल्कीस ने कहा, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया था, अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ इस पर ईमान ले आई हूँ जो आलमीन का पालने वाला है। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।